السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میں حقوق مختلف طبقات کے جو ہیں ان کے بارے میں اسی تسلسل کو جاری رکھوں گا جو 2019 کے جلسے کی آخری تقریر میں نے کیا تھا، جسے کل میں نے لجنہ میں بھی اظہار کیا تھا۔ جو مختلف طبقوں کے اسلام نے قائم فرمائے ہیں، اور یہ سب حقوق قرآن کریم، حدیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں پیش کروں گا، جن پر عمل کر کے ہی حقیقت میں مختلف طبقوں کے حقوق قائم ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کامل اور مکمل اور ہر زمانے کے مسائل کا حل ہے، اور اس پر عمل کیے بغیر نہ ہی دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ ہی معاشرے کے مختلف طبقوں کے حقوق ادا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا کے سامنے اس تعلیم کو پیش کرنے کے لیے کسی شرم، جھجک اور احساس کمتری کی ضرورت نہیں۔ ہمیں حقوق کے بارے میں دنیا داروں کے بنائے ہوئے اصول و قواعد کو اپنانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا دفاعی انداز اپنانے کی ضرورت ہے، بلکہ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں دنیا داروں کو اور ان حقوق کے نام نہاد علمبرداروں کو اسلامی تعلیم کی روشنی میں اپنے پیچھے چلنے کی دعوت کی ضرورت ہے، تاکہ ہر لحاظ سے ہر طبقے کے حقوق کی حفاظت ہو اور دنیا میں امن اور سلامتی کی فضا حقیقت میں پیدا ہو اور قائم ہو۔ یہ یقینی بات ہے کہ معاشرے کے مختلف طبقات کے حقوق اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس بات پر یقین نہ ہو کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا خدا ہے، اور اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اللہ کیا ہے؟ یہی کہ اس کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور ذکر اللہ میں لگے رہنا، اس کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب کرنا، اس کے محرمات سے پرہیز کرنا۔ اور جب خدا تعالیٰ کا یہ تصور ہوگا تو پھر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اور اس کے احکامات کی ایک بہت بڑی اکثریت
اس کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سب طاقتوں کا مالک ہے، رب ہے، ہر چیز دینے والا ہے، جس کی شکر گزاری ایک انسان پر لازم ہے، کس طرح وہ اپنی ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کے نظارے دکھاتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی نیک سلوک کرے اور تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو تم اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار نہیں ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے تو ہر موقع پر ہمیں بتایا کہ تم ایک دوسرے کے حق ادا کرو، تو تبھی میرے حق ادا کرنے والے بنو گے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے بھی بندوں کی شکر گزاری کا کہہ کر اپنے حق کو بھی بندوں کے حق کی ادائیگی سے مشروط کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بس یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم، اور یہ ہے اسلام کا خدا جو ایک دوسرے کے حقوق کو اس طرح قائم کرنے کی تلقین فرماتا ہے۔ اب میں بعض حقوق کا ذکر کروں گا۔ پہلے میں جو حقوق بیان کر چکا ہوں اس میں حقوق اللہ کے کچھ ذکر کے ساتھ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بچوں اور بچیوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، دشمنوں کے حقوق، غلام اور لونڈی کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق کا ذکر تھا۔ اب ان حقوق کی تفصیل ہی ایسی ہے کہ دنیا دار اس کے قریب ہی پہنچ نہیں سکتے۔ اور یہیں پر بس نہیں، جیسا کہ میں نے کہا کچھ اور بھی حقوق کی فہرست ہے، جس میں سے کچھ کا آج میں ذکر کروں گا، جن کے قائم کرنے کی اسلام اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ یہ ادا کرو تب تم حقیقی مومن اور مسلمان کہلا سکتے ہو۔ بلکہ جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام جانوروں تک کے حقوق قائم کرتا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ حکم دے دیا کہ یہ حقوق قائم کرو۔ اسلام کی تعلیم پر چلنے والوں نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ بہرحال جو آج بیان کرنے کے لیے مختلف طبقات کے حقوق میں نے منتخب کیے ہیں، ان میں سے ایک دوستوں کا حق ہے۔ دیکھیں کس تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہارے حقیقی دوست وہی ہو سکتے ہیں جن کے دل صاف ہیں۔ اگر دل صاف نہیں تو دوستی کیسی؟ اور جب ہم دوست بنا لو ایسے لوگوں کو جن کے دل صاف ہیں تو پھر ان کا حق بھی ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر دوسروں کو جگری دوست نہ بناؤ۔ وہ تم سے برائی کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ پسند کرتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو۔ یقیناً وہ ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھ ان کے دل چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یقیناً ہم تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوستوں کو بھی قریبی رشتہ داروں کی فہرست میں شامل کر کے بھائی چارے کی ایسی فضا پیدا کی ہے جو قربت کے احساس کو بڑھائے۔ دوستوں کے معیار کیا ہونے چاہیے؟ جب اس طرح دوستی ہو جائے تو اسے قائم بھی رکھنا ہے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
حضرت امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر نفرت کی اور اللہ کی خاطر دیا اور اللہ ہی کی خاطر کچھ دینے سے رکا رہا، تو یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ دوستی نبھانا خدا کی خاطر ہے، اور یہی حقیقی دوستی قائم رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے۔ عارضی دوستی نہیں ہوتی جس میں دراریں پڑ جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر دوستی ہے وہ دوستی عارضی ہوتی ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء اور شہیدوں میں سے نہ ہوں گے، لیکن قیامت والے دن اللہ کے پاس ان کے رتبے کی تعریف انبیاء اور شہداء بھی کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے وہ؟ آپ نے فرمایا، وہ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے، کیونکہ ان کے درمیان نہ تو رشتہ داری ہوگی نہ ہی کوئی لین دین کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نور سے پر ہوں گے اور وہ نور سے بھرے ہوں گے۔ جب قیامت والے دن لوگ خوفزدہ ہوں گے تو اس وقت ان کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بس یہ ہے آپس کی محبت اور دوستی پیدا کرنے کا نتیجہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ان پہ۔ پھر حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی طرح ہو۔ یہاں صرف حقیقی بھائی مراد نہیں، ان کے لیے تو عموماً انسان دعا مانگتا ہے۔ اس بھائی چارے میں غیر رشتہ دار اور دوست بھی شامل ہیں۔ ایسی پیار کی بنیاد ڈالی ہے اسلام نے کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ یہ بھائی چارہ اور دوستی ہے جو ایک دوسرے کے لیے دعا تک کرنے کی طرف راغب کرتی ہے اور فرشتوں کی دعا لینے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ یہ ہے بھائی چارے کا اور دوستی کا حق ادا کرنا۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ میں سے ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کی وفات کے بعد کیا آپ بھی ان سے نیکی کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، ان کے عہد کو ان کے بعد پورا کرنا، جو بھی انہوں نے عہد کیے تھے ان کو پورا کرنا، اور اس رشتہ سے صلہ رحمی کرنا جس سے صلہ رحمی صرف انہی کے واسطے سے کی جا سکتی تھی، اور ان کے دوست کے ساتھ عزت سے پیش آنا۔ اب یہاں صرف ہم مذہب دوست نہیں مراد، یہ انہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ عمومی دوست کا ذکر ہے۔ یہ ہے دوستی کا حق کہ والدین کے دوستوں کا بھی تم نے حق ادا کرنا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں کی خاطر مدارات کرے جبکہ والد کا انتقال ہو چکا ہو۔ مزید کھولا، نسلوں تک یہ دوستی کا حق قائم فرما دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کا تعلق ہمارے ساتھ اعضاء کی طرح سے ہے، اور یہ بات ہمارے روزمرہ کے تجربے میں آتی ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے عضو مثلا انگلی ہی میں درد ہو تو سارا بدن بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح ہر وقت اور ہر آن میں ہمیشہ اسی خیال اور فکر میں رہتا ہوں کہ میرے دوست ہر قسم کے آرام و آسائش سے رہیں۔ یہ ہمدردی اور یہ غمخواری کسی تکلف اور بناوٹ کی روح سے نہیں
بلکہ جس طرح والدہ اپنے بچوں میں سے ہر واحد کے آرام و آسائش کی فکر میں مستقل رہتی ہے، خواہ وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اسی طرح میں للہی دل سوزی اور غمخواری اپنے دل میں دوستوں کے لیے پاتا ہوں۔ اور یہ ہمدردی کچھ ایسی اضطراری حالت پر واقع ہوئی ہے کہ جب ہمارے دوستوں میں سے کسی کا خط کسی قسم کی تکلیف یا بیماری کے حالات پر مشتمل پہنچتا ہے تو طبیعت میں ایک بے کلی اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک غم شامل حال ہو جاتا ہے، اور جوں جوں احباب کی کثرت ہوتی جاتی ہے اسی قدر یہ غم بڑھتا جاتا ہے، اور کوئی وقت ایسا خالی نہیں رہتا جب کہ کسی قسم کا فکر اور غم شامل حال نہ ہو، کیونکہ اس قدر کثیر التعداد احباب میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی غم اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی اطلاع پر ادھر دل میں قلق اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نہیں بتلا سکتا کہ کس قدر اوقات غموں میں گزرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں جو ایسے ہموم اور افکار سے نجات دے۔ اس لیے میں ہمیشہ دعاؤں میں لگا رہتا ہوں، اور سب سے مقدم دعا یہی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں کو ہموم اور غموم سے محفوظ رکھے، کیونکہ مجھے تو ان کے ہی افکار اور رنج میں غم میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا مجموعی حیت سے کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی نجات دے۔ ساری سرگرمی اور پورا جوش یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ دعا کی قبولیت میں بڑی بڑی امیدیں ہیں۔ یہ تو افراد جماعت کے لیے بھی فرمایا، اسی طرح آگے بھی فرمایا اپنے دوستوں کے لیے کہ ہمارا تعلق دوستوں سے اس قدر ہے کہ جس قدر دوست ہوتے ہیں اور ان کے اہل و عیال ہیں گویا ہمارے ہی ہیں۔ کسی عزیز کے جدا ہونے پر اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو اپنے عزیز سے عزیز اولاد کے مر جانے کا ہوتا ہے۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں دوستی کے معیار کے بارے میں کہ کیا معیار ہونا چاہیے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مثال دے کے کہ چوری بھی ایک بری صفت ہے، لیکن اگر اپنے دوستوں کی چیز بلا اجازت استعمال کر لی جائے تو معیوب نہیں، عام دنیا داروں میں دیکھا جاتا ہے، بشرطے کہ دوست ہوں۔ دوستی پکی ہے تو بغیر پوچھے بھی استعمال کر لی، نکال لی چیز تو کوئی بری بات نہیں، یہ چوری نہیں۔ فرمایا کہ دو شخصوں میں باہمی دوستی کمال درجے کی تھی، واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور ایک دوسرے کا موسم تھا۔ اتفاقاً ایک شخص سفر پر گیا، دوسرا اس کے بعد اس کے گھر میں آیا اور اس کی کنیز سے دریافت کیا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ سفر کو گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے روپیہ والے صندوق کی چابی تیرے پاس ہے؟ کنیز نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے، اس کے سیف کی چابی میرے پاس ہے، یہاں چھوڑ گیا ہے۔ اس نے کنیز سے وہ صندوق منگوایا، وہ سیف منگوا کر جہاں رقم رکھی تھی چابی لی اور خود کھول کر کچھ روپیہ اس میں سے لے لیا۔ جب صاحب خانہ گھر والا واپس آیا تو کنیز نے کہا کہ آپ کا دوست گھر میں آیا تھا۔ یہ سن کر صاحب خانہ کا رنگ زرد ہو گیا اور اس نے پوچھا کیا کہتا تھا؟ کنیز نے کہا کہ اس نے مجھ سے صندوق اور چابی منگوا کر خود آپ کا روپیہ والا صندوق کھولا اور اس میں سے روپیہ نکال کر لے گیا۔ پھر تو وہ صاحب خانہ، وہ گھر والا جو تھا، مالک تھا، جو اس کنیز پر اس قدر خوش ہوا کہ بہت ہی پھولا، اور صرف اس صلہ میں کہ اس نے اس کے دوست کا کہا مان لیا، اس کو ناراض نہیں کیا، واپس نہیں لوٹایا ناکام، اس کنیز کو اس نے آزاد کر دیا اور کہا کہ اس نیک کام کے اجر میں جو کہ تجھ سے ہوا میں آج ہی تجھے آزاد کرتا ہوں۔ بس ایسی دوستی اور اخوت ہے جس کا حق ایک دوسرے کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرت اس دوستی کے حق کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کس خوبصورت انداز میں ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا یہ مذہب ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ سے عہد دوستی باندھے، مجھے اس عہد کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، میں اس سے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ خود قطع تعلق کر دے
تو ہم لاچار ہیں، ورنہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں سے کسی نے شراب پی ہو اور بازار میں گرا ہوا ہو اور لوگوں کا ہجوم اس کے گرد ہو تو بلا خوف لومۃ لائم کہ اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ عہد دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے، اس کو آسانی سے ضائع کر دینا نہ چاہیے، اور دوستوں سے کیسی ہی ناگوار بات پیش آوے اسے اغماض اور تحمل کے ماحول میں اتارنا چاہیے۔ اب کوئی مرید تو ایسی باتیں نہیں کرے گا، یہ عام دوستوں کی بات کر رہے ہیں آپ۔ یہ ہے دوستی کے حق کا معیار، ایک دفعہ کو دوست کہہ دیا تو پھر آخر تک اس کا ساتھ نبھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچوں کا کام ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں سے بھی حسن سلوک کریں اور ان کا حق ادا کریں، جیسا کہ بیان ہوا۔ پھر اسلام نے روزے کی بھی مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے، لیکن مریض کا بھی حق قائم فرما دیا۔ اگر مریض ہے تو روزہ کی رخصت ہے جب تک کہ صحت نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، گنتی کے چند دن ہیں، بس جو بھی تم میں سے مریض ہو، جس سفر پر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے۔ بس یہ حق ہے کہ اس کو چھوٹ بھی دے دی، یہ نہیں ہے کہ ضرور تم نے مریض نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ بعض زبردستی اپنے اوپر ٹھونس لیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اجازت دی ہے اسلام نے، اگر تم نے رکھ بھی لیا ہے سفر میں یا مریض ہونے کی حالت میں تو بعد میں بہرحال پورا کرنا پڑے گا۔ پھر مریض کا اسلامی معاشرے میں حق قائم کرنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں ان کا بھی احترام کرنے کی ہدایت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیا خواہش ہے؟ اسے خواہش پوچھی اس کی، وہ بولا مجھے گندم کی روٹی کی خواہش ہے۔ یہ حال تھا صحابہ کا کہ گندم کی روٹی میسر نہیں تھی، ایک خواہش تھی کہ گندم کی روٹی تھوڑی سی مل جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گندم کی روٹی ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھجوا دے۔ اب یہ کوئی عام چیز نہیں تھی کہ ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، فرمایا جس کے پاس ہے وہ اس کی خواہش پوری کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا مریض کسی چیز کی خواہش کرے تو اس کو وہ کھلا دیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مریض کی عیادت کی تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے، تیرا چلنا بہت اچھا ہے اور تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ مریض کی عیادت پہ بھی اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے۔ مریض کے لیے دعا بھی اس کا حق ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ بنت سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت سعد نے کہا میں بیمار ہو گیا، اس وقت میں مکے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ نے اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے سینے اور پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا، پھر کہا اے ہمارے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور ان کی ہجرت مکمل فرما، لمبی زندگی کی دعا دی۔ مریض کی عیادت کرنا اور اس کا حق ادا کرنا کتنا بڑا اجر دیتا ہے، اس بارے میں حضرت علی نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے آیا وہ جنت کے پھل کی چنائی کے وقت اس میں چل رہا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے،
جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. اگر صبح کا وقت ہو تو 70,000 فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے, اور اگر شام کا وقت ہو تو 70,000 فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. تو یہ ہے اجر مریض کی عیادت کا. پھر عیادت کا طریق سکھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ تم میں سے عیادت کرنے والا اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے, جیسا کہ پہلے بھی حدیث میں گزر گیا آپ نے جس طرح رکھا, یا آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے, پھر اس سے پوچھے وہ کیسا ہے, اور تمہارا مکمل ترین تحفہ تمہارا آپس میں مصافحہ کرنا ہے. حضرت مسیح علیہ والسلام مریضوں کی کس طرح حق ادا کرتے تھے, اس بارے میں ایک روایت ہے. ایک قریشی صاحب کئی روز سے بیمار ہو کر دارالرحمان میں حضرت حکیم الامت کے علاج کے لیے آئے, علاج کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے متعدد مرتبہ حضرت حجت اللہ کے حضور دعا کے لیے التجا کی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ والسلام نے فرمایا ہم دعا کریں گے. کہتے ہیں ایک دن شام کو اس نے بدریہ حضرت حکیم الامت التماس کی کہ میں حضور مسیح موعود کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں, مگر پاؤں کے متورم ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا, سوجا ہوا پاؤں چل نہیں سکتا. حضرت مسیح نے فرمایا, حضرت مسیح السلام نے خود اگلے دن ان کے مکان پر جا کر دیکھنے کا وعدہ فرمایا کہ کل میں آ جاؤں گا. چنانچہ وعدے کے ایفا کے لیے آپ سیر کو نکلتے ہی خدام کے حلقہ میں اس مکان پر پہنچے جہاں وہ فروکش تھا. آپ کچھ دیر تک مریض کے عام حالات دریافت فرماتے رہے, اس کے پاس بیٹھے رہے. شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی کہتے ہیں کہ عیادت کے لیے بعض اوقات آپ نے سفر بھی کیے. لدھیانہ میں ایک میر عباس علی صاحب صوفی تھے. ابتداء میں حضرت اقدس کے ساتھ ان کو بڑی محبت اور اخلاص تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کی بیماری کا خط ملا. آپ نے باوجود خود بیمار تھے, طبیعت ٹھیک نہیں تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی, اور پھر مصروف بھی تھے, مگر حق دوستی اور اخوت کی اس قدر رعایت کی کہ خود ان کی عیادت کے لیے لدھیانہ جانا ضروری سمجھا. پھر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اس وعدے کے مطابق مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ 14 اکتوبر 1884 کو لدھیانہ تشریف لے گئے اور میر صاحب کی عیادت کر کے واپس چلے آئے, اور خدا تعالیٰ نے میر صاحب کو شفا بھی دے دی. پھر حضرت مسیح علیہ السلام مریضوں اور بیماروں کا کس طرح حق ادا فرمایا کرتے تھے, اس بارے میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی لکھتے ہیں کہ بعض اوقات دعا درمل پوچھنے والی دوائیاں لینے والی گنوار عورتیں زور سے دستک دیتی ہیں اور اپنی سادہ اور گنواری زبان میں کہتی ہیں کہ مرزا جی ذرا بوا کھولو, کہ مرزا صاحب ذرا دروازہ تو کھولیں. حضرت اسی طرح اٹھتے جیسے مطاع ذی شان کا حکم آیا ہے, اور کشادہ پیشانی سے جیسے کسی بڑے حاکم نے حکم دیا کہ دروازہ کھولو, فوراً اٹھ کے دروازہ کھولتے اور کشادہ پیشانی سے باتیں کرتے اور دوا بتاتے ہیں. لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وقت کی قدر ہمارے ہاں ملک میں وقت کی قدر پڑھی ہوئی جماعت کو بھی نہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی وقت کی قدر نہیں جانتے, تو گنوار تو اور بھی زیادہ وقت ضائع کرنے والے ہیں. ایک عورت بے معنی بات چیت کرنے لگ گئی اور اپنے گھر کا رونا اور ساس نند کا گلہ کرنا شروع کر دیا ہے, اور گھنٹہ بھر اس میں ضائع کر دیا. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام وقار اور تحمل سے بیٹھے سن رہے ہیں اس کی باتیں. زبان سے اشارے سے کہتے نہیں کہ بس اب جاؤ دعا پوچھ لی ہے, جان چھوڑو میری, اب کیا کام ہے
ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اب کیا کام ہے ہمارا وقت ضائع کر رہی ہے تم. خود ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے. جب کچھ دیر ہو جاتی تو خود ہی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور مکان کو اپنی ہوا سے پاک کرتی ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ بہت سی گنواری عورتیں بچوں کو لے کر دکھانے آئیں. اتنے میں اندر سے بھی چند خدمتگار عورتیں شربت شیرہ کے لیے برتن ہاتھوں میں لیے آ نکلیں. اور آپ کو دینی ضرورت کے لیے ایک بڑا اہم مضمون بھی لکھنا تھا اور جلد لکھنا تھا. میں بھی اتفاقاً جا نکلا. کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کمر بستہ اور مستعد کھڑے ہیں، اور جیسے کوئی یورپین اپنی دنیاوی ڈیوٹی پر چست اور ہوشیار کھڑا ہوتا ہے، اور 5-6 صندوق کھول رکھے ہیں اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں اور بوتلوں میں سے کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ عرق دے رہے ہیں، مختلف دوائیاں دے رہے ہیں. اور کوئی 3 گھنٹے تک یہی بازار لگا رہا. 10-15-20 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹے تک یہ بازار لگا رہا. اسی طرح دوائیاں دیتے رہے اور ہسپتال جاری رہا. فراغت کے بعد میں نے عرض کیا، حضرت یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے اور اس طرح بہت سب قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے. اللہ اللہ کس نشاط اور طمانیت سے مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے. یہ خدمت کرنا لوگوں کی اور دوائیاں دینا، مریضوں کو پوچھنا، ان کا علاج کرنا، یہ بھی تو دینی کام ہے. یہ مسکین لوگ ہیں، یہاں کوئی ہسپتال نہیں. میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگا کے رکھا کرتا ہوں جو وقت پر کام آ جاتی ہیں. اور فرمایا یہ بڑا ثواب کا کام ہے. مومن کو ان کاموں میں سست اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. پھر شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں کہ لالا ملاوہ مل صاحب جب ان کی عمر 22 سال کی تھی، وہ بعارضہ عرق النساء غالباً گاؤٹ جو کہتے ہیں، یہ بیمار ہو گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا معمول تھا کہ صبح شام، یا شیاٹکا کو کہتے ہیں شاید، صبح شام ان کی خبر ایک خادم جمال کے ذریعے منگوایا کرتے اور دن میں ایک مرتبہ خود تشریف لے جا کر عیادت کرتے. صاف ظاہر ہے کہ لالا ملاوہ مل صاحب ایک غیر قوم اور غیر مذہب کے آدمی تھے، لیکن چونکہ وہ حضرت اقدس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور اس طرح پر ان کو ایک تعلق مصاحبت کا تھا. آپ کو انسانی ہمدردی اور رفاقت کا اتنا خیال تھا. یہاں صرف مریض کی بات نہیں ہو رہی آتی صرف، بلکہ دوستی کا بھی خیال رکھا ہے. اب غیر مذہب کا آدمی ہے، اس کا بھی دوستی کا بھی خیال ہے اور مریض کی تیمارداری کا بھی خیال ہے. رفاقت کا اتنا خیال تھا کہ ان کی بیماری میں خود ان کے مکان پر جا کر عیادت کرتے اور خود علاج بھی کرتے تھے. ایک دن لالا ملاوہ مل صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دوائی انہیں دی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر میں 19 مرتبہ لالا صاحب کو اجابت ہوئی اور آخر میں خون آنے لگ گیا اور ذوف بہت ہو گیا. صبح معمول کے موافق حضرت کا خادم دریافت حال کے لیے آیا تو انہوں نے اپنی رات کی حقیقت کہی اور کہا کہ وہ خود تشریف لائیں. حضرت مسیح سے کو درخواست کی کہ آپ خود تشریف لائیں. حضرت اقدس فوراً ان کے مکان پر چلے گئے اور لالا ملاوہ مل صاحب کی حالت کو دیکھ کر تکلیف ہوئی اور فرمایا کچھ مقدار زیادہ ہی تھی، مگر فوراً آپ نے اس بگول کا لعاب نکلوا کر لالا ملاوہ مل صاحب کو دیا، جس سے وہ سوزش اور خون کا آنا بھی بند ہو گیا اور ان کے درد کو بھی آرام آ گیا. دوستی کا اور ہمسائیگی کا اور مریض کی عیادت کا یہ حق ہے. پھر شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی ہی لکھتے ہیں کہ لالا شرمپت رائے ایک مرتبہ بیمار ہوئے. ان کے شکم پر، پیٹ پر ایک پھوڑا ہوا اور اس میں اس دنبل نے نہایت خطرناک شکل اختیار کی. حضرت اقدس کو اطلاع ہوئی. آپ خود لالا شرمپت رائے کے مکان پر جو انہیں نہایت تنگ و تاریک تھا تشریف لے گئے. لالا شرمپت رائے صاحب کو آپ نے جا کر دیکھا. وہ نہایت گھبرائے ہوئے تھے. ان کو اپنی موت کا یقین ہو رہا تھا. بے قراری سے ایسی باتیں کر رہے تھے جیسا کہ ایک پریشان انسان ہو. حضرت صاحب نے اس کو بہت تسلی دی اور فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو مقرر کر دیتا ہوں، وہ اچھی طرح علاج کریں گے. اس وقت قادیان میں ڈاکٹر صاحب ہی ڈاکٹری کے لحاظ سے اکیلے اور بڑے ڈاکٹر تھے.
چنانچہ دوسرے دن حضرت اقدس ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے کر آئے، پھر بھیجا نہیں صرف بلکہ ساتھ لے کر آئے اور ان کو خصوصیت کے ساتھ لالا شرمپت رائے کے علاج پر مامور کر دیا، اور اس علاج کا کوئی بار لالا صاحب پر نہیں ڈالا گیا، خرچہ بھی نہیں ڈالا ان پہ۔ آپ روزانہ بلا ناغہ ان کی عادت کو جاتے، اور جب زخم مندمل ہونے لگا اور ان کے وہ نازک حالت عمدہ حالت میں تبدیل ہو گئی تو آپ نے وقفے سے جانا شروع کیا، مگر اس کی عیادت کے سلسلے کو اس وقت تک جاری رکھا جب تک کہ وہ بالکل اچھا نہیں ہو گیا۔ یہ اعلیٰ نمونے ہیں دوستی نبھانے کے بھی اور عیادت کے بھی، اور مریض سے ہمدردی کے بھی جو آپ نے دکھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 باتوں کو مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حق کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ان میں سے ایک مریض کی عیادت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں مسلمان کے مسلمان پر حق میں سے ہیں۔ یہ حق ہے: سلام کا جواب دینا، بلانے پر لبیک کہنا، جنازے میں حاضر ہونا، مریض کی عیادت کرنا، اور چھینک مارنے والے کو جب وہ الحمدللہ کہے یرحمک اللہ کہنا۔ پھر اگلا جو حق ہے جو میں نے لیا ہے آج، وہ ہے یتیموں کا حق۔ یتیموں کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ اور سوائے ایسے طریقے جو بہت اچھا ہو، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ یعنی اگر کسی یتیم کی پرورش کرنی پڑے گی اور یتیم کا مال بھی ہو تو پرورش کے بہانے ناجائز طور پر اس کا مال نہ کھاؤ۔ اگر توفیق والا انسان ہے کوئی تو اپنی طرف سے خرچ کرتا رہے اس کی پرورش میں، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر نہیں تو جو خرچ کرنا ہے وہ احتیاط سے کرو، اور حسب ضرورت اتنا ہی خرچ کرو جتنی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریق پر کہ وہ بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس یہاں اس بات کی مزید وضاحت کر دی کہ نہ صرف ناجائز طور پر یتیم کا مال نہیں کھانا بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جب یتیم عقل اور بلوغت کو پہنچے تو اس کا مال واپس کر دو۔ حفاظت کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ منافع بخش تجارت میں بھی اس کا لگایا جا سکتا ہے مال، اور یہی صحیح طریقہ ہے ایک یتیم کی پرورش کا۔ پھر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا، اور وہ کھانے کو اس کی چاہت کے ہوتے ہوئے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی شان ہے کہ ضرورت کے باوجود قربانی کر کے حق ادا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کلا واللہ تکرمون الیتیم، خبردار در حقیقت تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یعنی کہ یتیم کی عزت نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر اس کی سزا بھی ملے گی، اس لیے ہوشیار ہو۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جہاں تک یتیم کا تعلق ہے اس پر سختی نہ کرو۔ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یتیم کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، جو معاشرے کا کمزور حصہ ہے، بلکہ کمزور ترین حصہ ہے۔ جب تک بلوغ کو نہیں پہنچ جاتا
اس کی حفاظت کرو، اس کے تمام حقوق کی حفاظت کرو، اور یہی ایک مومن کے لیے لازمی شرط ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قرآنی ارشادات کی روشنی میں یتیم کی خبرگیری کی تلقین فرمائی ہے، جس کا مختلف روایات میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب سے مروی ہے، وہ کہتی تھیں کہ میں مسجد میں تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا تم عورتیں صدقہ کیا کرو، خواہ اپنے زیور ہی کا، اور حضرت زینب حضرت عبداللہ پر اور پھر چند یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا اس پہ حضرت زینب خرچ کیا کرتی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو کہا کہ یا اس سے پہلے خرچ کیا کرتی تھیں۔ بہرحال انہوں نے حضرت عبداللہ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا میری طرف سے کافی نہیں ہوگا کہ میں اسی صدقے سے تم پر اور ان یتیموں پر جو میری پرورش میں ہیں خرچ کروں؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی پوچھو۔ اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، میں نے دروازے پر انصار میں سے ایک عورت پائی، اس کی حاجت بھی میری حاجت جیسی تھی، وہ بھی وہی سوال پوچھنا چاہتی تھی۔ اتنے میں حضرت بلال ہمارے پاس سے گزرے، ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا میری طرف سے یہ کافی ہوگا کہ میں اپنے خامد اور چند ایسے یتیموں پر جو میری گود میں ہیں صدقہ سے خرچ کروں؟ اور ہم نے کہا ہمارا پتہ نہ بتانا، یہ نہ بتانا کس نے پوچھا۔ چنانچہ وہ اندر گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں کون ہیں جو سوال پوچھ رہی ہیں؟ حضرت بلال نے کہا کہ زینب۔ آپ نے پوچھا زینبوں میں سے کون سی زینب؟ حضرت بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے لیے 2 اجر ہیں، قرابت کا اجر اور صدقے کا اجر۔ اس طرح جو خرچ کر رہی ہے اس کو یقیناً اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں جنت میں ہوں گی۔ اور راوی مالک تھے، انہوں نے کہتے ہیں شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ذریعے اشارہ فرمایا، دونوں انگلیاں ملا کے فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں میرے ساتھ جنت میں ہوں گی، اسی طرح میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ہوں گے۔ صرف تعلیم ہی نہیں، اس کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ عون بن ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ لینے والا آیا جس نے ہمارے امراء سے زکوٰۃ لے کر ہمارے غریبوں کو دی، اور میں ایک یتیم لڑکا تھا، سو انہوں نے مجھے اس مال میں سے ایک اونٹنی دی۔ اس زمانے میں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اونٹنی دی جائے، اور وہ بھی ایک لڑکے کو جو یتیم لڑکا تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے جو کسی یتیم کو اپنے ساتھ کھانے پینے میں شامل کرے تو بلا شک و شبہ اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں یقیناً 2 کمزوروں کے حق کے بارے میں سختی سے انذار کرتا ہوں، ایک یتیم کا اور ایک عورت کا۔ حق نہیں ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ یتیم کے حق ادا نہ کرنے والوں کو بڑا سخت تنبیہ کی گئی ہے، انذار کیا گیا ہے۔ پھر یتیموں کی پرورش کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے یتیموں میں سے 3 کی پرورش کی، وہ ایسا ہی ہے جیسے رات بھر وہ قیام کرتا رہا ہو، رات بھر وہ نفل پڑھتا رہا ہے اور دن میں روزہ رکھتا رہا ہو، اور اپنی تلوار سونتے ہوئے اللہ کے راستے میں صحیح صبح نکلا اور شام کو نکلا، اور میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح بھائی ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا دیا۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک جگہ فرمایا، یعنی آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یعنی مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روٹی کھلانے سے تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے، اور نہ ہماری کچھ غرض ہے، ان تمام خدمات سے صرف خدا کا چہرہ ہمارا مطلب ہے، یعنی صرف ہمیں خدا کی رضا چاہیے۔ اب سوچنا چاہیے کہ ان تمام آیات سے کس قدر صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے اعلیٰ طبقہ عبادت الہی اور اعمال صالحہ کا یہی رکھا ہے کہ محبت الہی اور رضا الہی کی طلب سچے دل سے ظہور میں آوے۔ خدا تعالیٰ نے تو اس دین کا نام اسلام اس غرض سے رکھا ہے کہ تا انسان خدا تعالیٰ کی عبادت نفسانی اغراض سے نہیں بلکہ طبعی جوش سے کرے، کسی ذاتی غرض سے نہ کرے عبادت، بلکہ ایک جوش ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اس کی رضا حاصل کرنے کا، اس کی وجہ سے عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کی۔ کیونکہ اسلام تمام اغراض کے چھوڑ دینے کے بعد رضا بقضاء کا نام ہے۔ دنیا میں بجز اسلام ایسا کوئی مذہب نہیں جس کے یہ مقاصد ہوں۔ فرمایا بے شک خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت جتلانے کے لیے مومنوں کو انواع و اقسام کی نعمتوں کے وعدے دیے ہیں، مگر مومنوں کو جو اعلیٰ مقام کے خواہشمند ہیں یہی تعلیم دی ہے کہ محبت ذاتی سے خدا تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس کے لیے یہ یتیموں اور مسکینوں کا حق ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ یتیم رہ گیا، تو صحابہ میں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک کہتا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، دوسرا کہتا تھا اس کی پرورش میں کروں گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ بچہ سامنے کرو اور وہ جس کو پسند کرے اس کے سپرد کر دو۔ بس اس طرح صحابہ یہ فرض ادا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ اسلام معاہدوں کی پابندی کی بڑی شدت سے تلقین کرتا ہے کہ معاہدے جو تم کرتے ہو ان کا بھی تم نے کس طرح حق ادا کرنا ہے، اور ہر صورت میں انہیں پورا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ بعض دفعہ دشمن نے چالاکی سے کسی مسلمان سے معاہدہ کر لیا تو پھر اس وقت کے خلیفہ نے کہا کہ اسے نبھایا جائے۔ چنانچہ ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے، حضرت عمر کے زمانے میں ایک حبشی غلام نے ایک قوم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ فلاں فلاں رعایتیں تمہیں دی جائیں گی۔ جب اسلامی فوج گئی تو اس قوم نے کہا ہم سے تو یہ معاہدہ ہے۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے اس معاہدے کو تسلیم کرنے میں لیت و لال کی، اور بات حضرت عمر تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمان کی بات جھوٹی نہیں ہونی چاہیے، چاہے غلام نے معاہدہ کیا تھا، ایک معاہدہ کر لیا، اب ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ معاہدوں کی پابندی کرنے کے بارے میں فرماتا ہے الا الذین عاہدتم من المشرکین،
ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. سوائے مشرکین میں سے ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی اور کی مدد بھی نہیں کی، بس تم ان کے ساتھ معاہدہ کو طے کردہ مدت تک پورا کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے. بس تقویٰ پہ چلنے والوں کی ایک شرط معاہدوں کی پابندی ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے ایسے آدمی کو قتل کیا جس سے معاہدہ ہو اس نے جنت کی خوشبو نہ سونگھی جبکہ جنت کی خوشبو تو ایسی ہے کہ 40 برس کی مسافت پر بھی محسوس ہوتی ہے، اتنا پھیلی ہوئی جنت کی خوشبو. لیکن جس نے معاہدہ توڑ دیا وہ اسے محروم رہ گیا. صحابہ کرام کے چند صاحبزادوں سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے آبا سے سنا جو ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمہ شخص پر ظلم کرے گا یا اس کے حق میں کسی قسم کی کمی کرے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری ڈالے گا یا اس کی مرضی کے بغیر اس سے کوئی چیز حاصل کرے گا تو میں قیامت کے دن ایسے شخص سے جھگڑا کروں گا. اس لیے کہ ذمہ سے بھی ایک معاہدہ ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنے کا ایک حق ہے فرض ہے مسلمان پر. پھر آپ نے معاہدات کا کس حد تک پاس فرمایا. اس بارے میں حضرت عبدالرحمن بن بیلمانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمیوں میں سے ایک آدمی کے بدلے میں اہل قبلہ یعنی مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ہوں جو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. یعنی اس نے قتل کیا تھا مسلمان نے، اس کے ذمہ اس کی وجہ سے اس کو بھی قتل کیا. حضرت عباس بن ساریہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں اترے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور خیبر کا حاکم ایک فتنہ انگیز اور شریر آدمی تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد کیا تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ہمارے گدھوں کو ذبح کرو اور ہمارے پھل کھا جاؤ اور ہماری عورتوں کو مارو. اس کی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اے ابن عوف اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر منادی کر کہ غور سے سنو، یقیناً جنت صرف مومنوں کے لیے حلال ہے اور تم سب نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. راوی کہتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز ادا کی. پھر آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اپنی مسند پر ٹیک لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی چیزوں کو حرام کیا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے؟ غور سے سنو، اللہ کی قسم میں نصیحت کر چکا ہوں اور تمہیں اوامر و نواہی سے آگاہ کر چکا ہوں. بہت سارے اوامر و نواہی ہیں، ان سے بتا چکا ہوں میں. وہ اتنی چیزیں ہیں جو قرآن کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمہارے لیے جائز نہیں کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ اور نہ ان کی عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے اور نہ ان کے پھل کھانے کی جب وہ تمہیں وہ جزیہ دیں جو ان پر واجب ہے. جبکہ جزیہ دے رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں. پھر حضرت ابن عباس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عامر کے 2 آدمیوں کو مسلمانوں کے برابر دیت دی کیونکہ ان دونوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان تھا، قتل کیا تھا اس لیے دیت دی. بس غیر مسلم سے بھی معاہدے کی پابندی کرنا ضروری ہے اور یہ اس کا حق ہے. صلح حدیبیہ میں ایک مشہور واقعہ ہے جو تاریخ میں آتا ہے اور اسے حضرت مسلم موعود نے بھی بیان فرمایا اس طرح کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی تاکید فرمائی ہوئی ہے کہ معاہدہ کسی سے ہو، کافر سے بھی ہو، تو بدعہدی نہیں ہونی چاہیے. صلح حدیبیہ میں کفار سے ایک یہ بھی شرط ہوئی تھی کہ اگر تمہاری طرف سے کوئی آدمی ہمارے میں آ ملے گا تو ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے، اور اگر ہمارا آدمی تم سے جا ملے تو تم اسے اپنے پاس رکھ سکو گے. اب یہ شرط بڑی کڑی شرط ہے، برابری کی شرط بھی نہیں ہے. عہد میں شرط لکھی جا چکی تھی
اور ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ایک شخص ابو جندل نامی، جسے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر رکھا جاتا اور جو بہت کچھ دکھ اٹھا چکا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اپنی حالت زار بیان کی اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، یہ لوگ میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے سخت تکلیف دیتے ہیں۔ صحابہ نے بھی کہا، یا رسول اللہ، اسے ساتھ لے چلنا چاہیے، یہ کفار کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھا چکا ہے۔ لیکن اس کے باپ نے آ کر کہا کہ اگر آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے تو یہ غداری ہوگی۔ پھر معاہدہ توڑا آپ نے۔ صحابہ نے کہا کہ ابھی عہد نامے پہ دستخط نہیں ہوئے۔ اس نے کہا، لکھا تو جا چکا ہے، دستخط نہیں ہوئے تو کیا ہو گیا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس کر دو، ہم عہد نامہ کی روح سے اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک کہتا ہے اس کا باپ۔ صحابہ اس بات پر بہت تلملائے، لیکن آپ نے اسے واپس ہی کر دیا اور وہ اسے لے گئے۔ لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہ پھر کسی طرح چھوٹ کر آپ کے پاس چلا آیا۔ اس کے پیچھے ہی 2 آدمی اس کے لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہمارے آدمی کو آپ واپس کر دیں گے۔ آپ نے کہا کہ ہاں عہد ہے، اسے لے جاؤ۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جو مسلمان دوڑ کے آیا تھا، یا رسول اللہ، یہ لوگ مجھے دکھ دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ مجھے ان کے ساتھ نہ بھیجیں۔ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں غداری نہ کروں، اس لیے تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا اور راستے میں جا کر ایک شخص کو قتل کر کے پھر بھاگ آیا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ کا ان سے جو عہد تھا وہ آپ نے پورا کر دیا، لیکن میرا تو ان سے کوئی عہد نہیں تھا، میں ان کے ساتھ جاؤں گا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں، اس لیے میں پھر آ گیا ہوں۔ دوسرا شخص پھر اس کے لینے کے لیے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ پھر آپ نے پھر اسے واپس بھیج دیا، لیکن بہرحال وہ اکیلا آدمی اسے نہ لے جا سکا، اس لیے وہ رہ گیا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بار بار یہی کہا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا مدینہ آنے کے بجائے، لیکن وہاں نہیں آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا بار بار کہ میں جو عہد کر چکا ہوں اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو آپ نے باوجود کافروں سے عہد کرنے کے اور ایک مسلمان کے سخت مصیبت میں مبتلا ہونے کے اسے پورا کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک شرط یہ ہوئی تھی کہ عرب کے جو قبائل چاہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائیں اور جو چاہیں مکہ والوں سے مل جائیں، اور دونوں فریق کا فرض ہے کہ نہ صرف آپس میں لڑائی سے بچیں بلکہ جو لوگ دوسرے فریق کے ساتھ مل جائیں ان سے بھی نہ لڑیں۔ مکے والوں نے اس میں بدعہدی کی اور ایک قبیلہ جو مسلمانوں کا حلیف تھا اس پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ اور آپ نے اپنے دوست قبیلے کی حمایت پر مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ معاہدہ کی روح سے ان کا حق تھا کہ ان کی مدد کی جائے، اور بہرحال مسلمانوں کا فرض تھا کہ اس کو پورا کریں، ان کو حق دلوائیں، اور مکہ والوں کو تو جو معاہدہ توڑنے کی سزا ہے وہ بھی دی جائے۔ بہرحال مکے والوں کو خبر پہنچی، ابو سفیان ان کو انہوں نے بھیجا، وہ آیا، اس نے مسجد نبوی میں آ کے اعلان کیا کہ میں کیونکہ معاہدے میں شامل نہیں تھا اس لیے نئے سرے سے معاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے کہا، یہ کیوں بچوں والی باتیں نہ کرو، جو معاہدہ ہو گیا اور تم اس کو توڑ چکے ہو۔ اور وہ سخت شرمندہ ہو کے واپس گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں پھر فتح مکہ ہوئی۔ پھر جنگ کرنے والوں کے حقوق۔ عام طور پر جنگیں ہوتی ہیں یا آج کل بھی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ صرف اپنی برتری ثابت کرنے اور اپنی حدود کو بھی بڑھانے کے لیے لڑی جاتی ہیں، اور آج کل تو دوسرے ملکوں کے وسائل پر بھی کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بات کرتے ہیں حقوق کی اور حق لوگوں دوسروں کے غصب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں جو جنگ کی اجازت ہے، یا اسلام جو جنگ کی اجازت دیتا ہے تو امن قائم کرنے کے لیے، مذہبی آزادی کے لیے، ظلم کرنے والوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اور اس کے باوجود پھر
لڑائی کے باوجود ایسی ساتھ ہی ان کے حقوق بھی قائم کرتا ہے دشمن کے۔ چنانچہ جب پہلا حکم جنگ کا اجازت کا نازل ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت کی وجہ بتا کر اجازت دی تھی کہ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پوری قدرت رکھتا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے اور بعض کو بعض دوسروں سے بھڑا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے، اور گرجے بھی اور یہود کے معبد بھی اور مساجد بھی جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کھلی چھوٹ دے دی ان لوگوں کو تو پھر تو کوئی مذہبی عبادت گاہ باقی نہیں رہے گی، یہ لوگ حملہ کر کے سب کو ختم کر دیں گے۔ پھر انصاف قائم کرنے کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اجازت دی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جنگ قائم کرنے کے لیے حق پھر آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قائم فرمائے، اس بارے میں ایک روایت ہے۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر یا مہم پر کوئی امیر مقرر فرماتے تو خاص اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنے ساتھی مسلمان کے ساتھ بھلائی کی تاکید فرماتے۔ پھر آپ فرماتے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جنگ کرو اور خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا اور مسلح نہ کرنا، اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا، اور جب تمہارا اپنے مشرک دشمنوں سے مقابلہ ہو تو انہیں 3 باتوں کی دعوت دو، بس ان میں سے جو بھی وہ تمہاری طرف سے قبول کریں وہ ان سے قبول کر لو اور ان سے رک جاؤ۔ انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان سے قبول کر لو اور ان سے رک جاؤ۔ ان سے اپنے علاقے سے مہاجرین کے علاقے کی طرف منتقل ہونے کا مطالبہ کرو، اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے بھی وہی حقوق ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں، اور ان پر بھی وہی فرائض ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں۔ اگر وہ ان سے منتقل ہونے سے انکار کریں تو انہیں بتاؤ کہ ان کا معاملہ بدوی مسلمانوں کا سا ہوگا، ان پر بھی اللہ کا حکم ویسے ہی جاری ہوگا جیسے مومنوں پر نافذ ہے، اور انہیں غنیمت اور فیض سے کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ اگر وہ اس سے بھی انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کرو، اور اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان سے قبول کرو اور ان سے رک جاؤ، اور اگر وہ انکار کریں تو اللہ سے مدد طلب کرو اور ان سے لڑائی کرو، اور اگر تم قلعہ والوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے اللہ اور اس کے نبی کی ذمہ داری مانگیں تو تم انہیں اللہ اور اس کے نبی کی ذمہ داری نہ دو بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری دو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر تم اپنے یا اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری کو پورا نہ کر سکو
تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری پوری نہ کرو، کیونکہ اگر وہ پوری نہ کر سکو گے تو بہت زیادہ گناہ گار بنو گے، اور پھر تم نے پوچھا بھی نہیں۔ اور جب تم کسی قلعے والوں کا محاصرہ کرو اور تم سے اللہ کے حکم پر اترنے کی اجازت مانگے تو تمہیں اللہ کے حکم پر نہ نکالو بلکہ اپنے حکم کے تحت نکالو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم ان کے متعلق اللہ کا حکم ادا کر سکتے ہو یا نہیں۔ جتنی نرمی ہو سکتی ہے وہاں کرنے کی تلقین فرمائی ہے ان کو۔ پھر ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عائض سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دستہ روانہ فرماتے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ الفت پیدا کرو، ان پر اس وقت تک حملہ نہ کرو جب تک ان کو دعوت نہ دے دو، اس لیے کہ مجھے تمام اہل زمین کا خواہ وہ گھر میں رہنے والا ہو یا خیمے میں، ان کا مسلمان ہو کر آنا اس بات کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے کہ تم ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لاؤ اور مردوں کو قتل کرو۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے نام کے ساتھ نکلو اور اللہ تعالیٰ اور اس رسول اللہ کے دین پر نکلو، اور کسی ضعیف العمر کو قتل نہ کرو، اور نہ کسی بچے کو، اور نہ کسی چھوٹے کو، اور نہ کسی عورت کو، اور تم نہ خیانت کرنا، اور اپنے مال غنیمت اکٹھے رکھنا، اور اپنے احوال کی اصلاح کرنا، اور حسن معاملگی سے پیش آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت اسود بن سری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ایک دستہ روانہ فرمایا۔ انہوں نے مشرکین سے قتال کیا جن کا دائرہ وسیع ہوتے ہوئے ان کی اولاد کے قتل تک جا پہنچا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے بچوں کے قتل پر مجبور کیا تھا؟ تمہارا تو یہ حق نہیں تھا، بلکہ ان بچوں کو حق مارا ہے تم نے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو محض مشرکین کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں وہ مشرکین کی اولاد نہیں ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو جان بھی دنیا میں جنم لیتی ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان اپنا معافی ضمیر ادا کرنا شروع کر دے۔ حضرت رباح بن ربیع روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کس چیز کے ارد گرد جمع ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر دیکھے کہ یہ مجمع کیسا ہے۔ اس نے جا کر دیکھا اور آ کر بتایا کہ ایک عورت قتل ہوئی ہے، اس کے گرد یہ جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کو کیوں مارا ہے؟ یہ تو لڑتی نہیں تھی۔ لڑتی نہ تھی، کہا اگلے مورچوں پر خالد بن ولید ہیں۔ اس کو جواب لوگوں نے دیا، آپ نے خدمت عرض کیا کہ اگلے مورچے پہ خالد بن ولید ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید سے کہہ دو کہ نہ کسی عورت کو قتل کیا جائے اور نہ کسی خادم کو۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ وہ مکہ کو زیرین جانب سے داخل ہوں، مکہ کی زیرین جانب سے داخل ہوں اور بالآخر صفا پر آپ سے ملیں۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہدایت فرمائی کہ وہ بطن وادی کے راستے مکے میں داخل ہوں اور آگے جا کر آپ کا انتظار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تاکیدی ہدایت فرمائی کہ جب تک کوئی مزاحمت نہ کرے کسی پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے۔ آپ نے یہ تاکیدی ہدایت سب کو عموماً اور حضرت خالد کو خصوصاً ارشاد فرمائی تھی۔ چنانچہ ان ہدایات کے مطابق ہر جانب سے اسلامی فوج مکے میں داخل ہونے لگی۔ جس سمت سے حضرت خالد بن ولید مکے میں داخل ہوئے وہاں ابھی امن اور امان کا اعلان نہیں پہنچا تھا، اس لیے وہاں قریش میں سے بعض نے ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ یہاں چونکہ آپ کے مقابلے پر آ کر اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہل بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے مجبوراً آپ کو بھی دفاع میں ہتھیار اٹھانے پڑے۔ خندمہ کے مقام پر گویا جھڑپ تھی تو مختصر، مگر اس میں ان کے 12 آدمی مارے گئے دشمنوں کے۔ ان کا انجام دیکھ کر باقی سب بھاگ گئے اور پھر کسی کو مزاحمت یا مقابلے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس وقوع کی اطلاع حضرت خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور اس درخواست کے ساتھ پہنچی کہ ان کو روکا جائے ورنہ وہ سارے مکے والوں کو قتل کر دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت خالد کو بلوایا اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں لڑائی سے منع نہیں کیا تھا؟
حضرت خالد نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یقیناً منع فرمایا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہم پر پہلے حملہ کیا اور تیر برسانے شروع کر دیے. ہم نے اس پر بھی صبر کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، اس لیے تم یہ مزاحمت بند کرو. انہوں نے ہماری بات انسنی کر کے ہم پر مسلسل تیر اندازی جاری رکھی. پھر ہمیں مجبوراً لڑائی کرنی پڑی اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر رسوا کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وضاحت کو قبول فرمایا. اس ایک واقعے کے علاوہ وہاں کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہیں ہوا. سب کمانڈر اپنی اپنی سمت سے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر فرمودہ جگہ پر آپ سے مل گئے اور طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد ہی مکہ مکرمہ مکمل طور پر عطا ہو گیا آپ کو. آج تو جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض تو کرتے ہیں اسلام پہ، لیکن بغیر کسی امتیاز کے ہسپتالوں اور اسکولوں پر حملہ کر دیتے ہیں، ایئر ریڈز کر دیتے ہیں، عمارتوں کو ملے میٹ کر دیتے ہیں، گھروں میں بچوں اور عورتوں کو بیماروں کو مار دیتے ہیں. کسی کا حق تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں لوگ. پھر اسلام پر الزام کے حق مارتا ہے. کون ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے علاوہ جنہوں نے اس حد تک حقوق کا خیال رکھا ہو؟ اسلام نے جنگ کی صورت میں بھی دشمنوں کے بعض حملوں کا بعض حقوق کو کس طرح قائم فرمایا ہے، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. خلیفہ مسیح ثانی نے بیان فرمایا ہے کہ کسی صورت میں مسلمانوں کو مسلح کرنے کی اجازت نہیں، یعنی مسلمانوں کو مقتولین جنگ کی حد تک کرنے یا ان کے اعضاء کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو کبھی جنگ میں دھوکہ بازی نہیں کرنی چاہیے. 3 یہ کسی بچے کو نہیں مارنا چاہیے اور نہ کسی عورت کو. 4 یہ کہ پادریوں، پنڈتوں اور دوسرے مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کرنا چاہیے. 5 یہ بوڑھے کو نہیں مارنا چاہیے، بچے کو نہیں مارنا، عورت کو نہیں مارنا، اور ہمیشہ صلح اور احسان کو مدنظر رکھنا ہے. 6 جب لڑائی کے لیے مسلمان جائیں تو اپنے دشمنوں کے ملک میں ڈر اور خوف پیدا نہ کریں اور عوام الناس پر سختی نہ کریں. بلا وجہ نہ ڈرائیں عوام کو جس طرح ایئر ریڈ کر کے ڈرا دیتے ہیں. نمبر 7 جب لڑائی کے لیے نکلیں تو ایسی جگہ پر پڑاؤ نہ ڈالیں کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب ہو، اور کوچ کے وقت ایسی طرز پر نہ چلیں کہ لوگوں کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو جائے. راستوں میں پڑاؤ نہ ڈالیں، خوف زدہ کرنے کے لیے پڑاؤ نہ ڈالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا سختی سے حکم دیا تھا کہ فرمایا جو شخص ان احکام کے خلاف کرے گا اس کی لڑائی اس کے نفس کے لیے ہوگی، خدا کے لیے نہیں ہوگی. پھر 8 یہ کہ لڑائی میں دشمن کے منہ پر زخم نہ لگائیں. 9 یہ کہ لڑائی کے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ دشمن کو کم سے کم نقصان ہو. 10 جو قیدی پکڑے جائیں ان میں سے جو قریبی رشتہ دار ہوں ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کیا جائے. 11 قیدیوں کے آرام کا اپنے آرام سے زیادہ خیال رکھا جائے. 12 غیر ملکی سفیروں کا ادب اور احترام کیا جائے، وہ غلطی بھی کریں تو ان سے چشم پوشی کی جائے. 13 اگر کوئی شخص جنگی قیدی کے ساتھ سختی کر بیٹھے تو اس قیدی کو بلا معاوضہ آزاد کر دیا جائے. اگر سختی ہوگی غلط طریقے سے تو پھر اس قیدی کو آزاد کر دے. 14 جس شخص کے پاس کوئی جنگی قیدی رکھا جائے وہ اسے وہی کھلائے جو خود کھائے اور اسے وہی پہنائے جو خود پہنے، اور اسی پر صحابہ نے عمل کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہی احکام کی روشنی میں مزید یہ حکم بھی جاری فرمایا کہ عمارتوں کو مت گراؤ اور پھلدار درختوں کو مت کاٹو. عباد الرحمن کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ مسلمہ لکھتے ہیں کہ عباد الرحمن کی ایک علامت یہ بتائی ہے وہ کسی کو ناجائز طور پر قتل نہیں کرتے. یہ علامت بھی اپنی پوری شان کے ساتھ ہمیں صحابہ کے مقدس وجود میں جلوہ گر دکھائی دیتی ہے. وہ اس حکم پر اتنی سختی سے عمل کرتے تھے کہ باوجود اس کے کہ وہ ایسی قوم سے برسر پیکار تھے جو بزور شمشیر ان سے اپنا مذہب بدلوانا چاہتی تھی، پھر بھی ان کی تلوار صرف ان افراد پر اٹھتی تھی جو عملاً جنگ میں شامل ہوں. کسی عورت، کسی بچے، کسی بوڑھے، کسی راہب اور کسی پنڈت یا پادری پر نہیں اٹھتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام صرف لڑنے والے افراد سے جنگ کرنا جائز قرار دیتا ہے. دوسرے افراد کو قتل کرنا خود خواہ وہ دشمن قوم سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں
جائز قرار نہیں دیتا۔ آج دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو اپنے آپ کو عدل و انصاف کا علم بردار قرار دیتی ہیں اور جن کا وجود امن عالم کے قیام کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ دشمن اقوام کو ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں سے ہلاک کرنے کی دھمکی دیتی رہتی ہیں، بلکہ عملاً گزشتہ جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر لاکھوں بے گناہ جاپانی مردوں اور عورتوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور اب بھی مختلف شہروں میں جو حملے ہوتے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، عراق میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ یہی ہو رہا ہے، اور اسے امن عالم کے قیام کے لیے ایک بڑا بھاری کارنامہ قرار دے کر اسے سراہا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے کارنامہ سر انجام دے دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کہیں ایسا ظلم دکھائی نہیں دیتا کہ برسر پیکار ہونے کی حالت میں بھی انہوں نے بے گناہ مردوں اور عورتوں اور بچوں کو تحت کیا ہو، مگر یہ لاکھوں افراد کے ناجائز خون سے اپنے ہاتھ رنگنے والے تو عدل و انصاف کے مجسمے کہلاتے ہیں، اور وہ مسلمان جنہوں نے اپنے پاؤں تلے کبھی ایک چونٹی کو بھی نہیں مسلا تھا، انہیں یہ لوگ ڈاکو اور لٹیرا قرار دیتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی فرق یاد رہے کہ اسلام نے صرف ان لوگوں کے مقابلے پر تلوار اٹھانا کا حکم فرمایا ہے جو اول آپ تلوار اٹھائیں، اور انہی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جو اول آپ قتل کریں۔ بس یہ چند حقوق میں نے مزید بیان کیے ہیں، اور یہی حقوق ہیں جن کو قائم کر کے ہم معاشرے میں اور دنیا میں امن کی فضا قائم کر سکتے ہیں، امن قائم کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں امن کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ خاص طور پر جنگ کرنے والوں کے حقوق جو میں نے ذکر کیا ہے، اس طرح اگر حکومتیں اپنے فرائض کو نہیں سمجھیں گی اور دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گی تو پھر عالمگیر جنگ کے لیے بھی تیار رہیں، جس کی تباہی پھر ہر تصور سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنیا داروں اور ان دنیاوی حکومتوں کو عقل دے اور اپنی اناؤں کے بجائے انسانیت کو بچانے کی فکر کرنے والے ہوں۔ بس اس لحاظ سے آج ہر احمدی کا کام ہے کہ دعا کرے کہ دنیا تباہی اور بربادی سے بچ جائے اور واحد اور لا شریک خدا کو مان لے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھنے والی اور عمل کرنے والی بن جائے، اور یہی ان کی بقا ہے، اور یہی ان کی بقا کی ضمانت ہے، یہی ان کی نسلوں کی بقا کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ سب دنیا کے احمدیوں کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے حفاظت میں رکھے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے ہر احمدی کو، ہر مظلوم کو بچا کے رکھے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔